مجھے بتاؤ تمہارے ملک کا سکھ کہاں جائے گا, تمہارے ملک کا کرسچن کہاں جائے گا, تمہارے ملک کا مسلمان کہاں جائے گا. کہ ایک میجر ہے ریٹائرڈ, وہ اس کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں. سکھوں کو آپ کینیڈا میں کلنگ کر رہے ہیں, امریکہ کے اندر کلنگ کر رہے ہیں, تم بارڈر کی طرف آنے کی ضرورت کرو, بارڈر کی کراس کرنے کی ضرورت کرو. اس معاملے کے اندر ہمارے ان کے جتنے بھی ڈفرینسز ہوں, افغانستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, انڈیا کے ساتھ نہیں. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کی اس امپورٹنٹ ترین ہماری پوڈ کاسٹ میں خرم روکھڑی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اینالسٹ بھی ہیں اور اوبویسلی سینئر سیاستدان بھی ہیں. بہت ساری چیزوں کے اوپر کچھ پہلے بات بھی کرتے رہے ہیں, اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر آج بات کرنی بڑی ضروری ہے, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک جنگی ماحول ہے, اوبویسلی اس کے کچھ ریپرکشنز بھی ہوں گے, اور پاکستان بہت سی چیزوں کے لیے کھل کر تیار بھی ہے. روکھڑی صاحب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ رہی جس کے اوپر پورا دن ڈیبیٹ ہوتی رہی, کہ ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا اور اس کو ایک کشمیری تنظیم نے لیک کیا ہے, جس کے اوپر خود بھارت الزام لگا رہا تھا کہ اس پہلگام انسیڈنٹ میں انوالو ہے, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا انسیڈنٹ پورٹرے ہی یا امیج ہی کیا گیا ہے را کی طرف سے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو ثابت ہو گیا پاکستان جو بات کر رہا تھا؟ دیکھیں, کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ یہ سارے کا سارا انجینئرڈ را کا تھا. اب کیونکہ دنیا تبدیل ہو گئی, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ گئیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک میل بھی بھیجیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے ٹریس نہ آ رہی ہو. دنیا کی جو اس کے اوپر یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں سیکورٹی آن دس نیٹ کے اوپر جو سیکورٹی ہے, اور جو اس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں, اور انہوں نے کیچ ورڈز لگا کر پورا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی سی آئی اے, آپ کی KGB, آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ پوری ٹریفک کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو جب یہ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے VIS کے جا رہی ہوتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے, اور وہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ بھی وہیں سے آتی ہے. ٹیلی گرام کے تھرو لیک ہوا ہے وہ ایکچولی لیٹر. دیٹس دی پوائنٹ. جب لیک وہاں سے ہوا, یہ کر دیتے ہیں, لیک وہاں سے ہوا اور وہ چیز ایک اتھارٹی بن جاتی ہے, ایک چیز بن جاتی ہے, ایویڈنس بن جاتا ہے. تو اس ڈاکومنٹ نے ان کی جو انٹرنیشنل یہ ایک لے کے چل رہے تھے نا, جو آپ کے خلاف ایک جو کوئی بائی نہیں کر رہا تھا, اب اس کے خلاف ایویڈنسز آنا شروع ہو گئے, اور یہ ڈاکومنٹ ایک بڑا ایویڈنس ہے اس کے خلاف. اچھا, ایک اور چیز بھی, ایک اور ڈاکومنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرنلی بھی یہ چیز سرکولیٹ کی ہے کہ جو امپورٹنٹ ان کے پوائنٹس ہیں وہاں سے جو سکھ کمیونٹی یا دوسری اقلیتوں کے لوگ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, خاص طور پر ان جگہوں پہ. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ کو انڈین مائنڈ سیٹ کیا نظر آ رہا ہے کہ ہر جگہ BJP یہ چاہ رہی ہے کہ جو اپنا ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہو, یا سکھوں سے بھی ان کو تھریٹ فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ان سے سب سے جو بھیانک غلطی ہوئی ہے کہ وہ 237 BC کا جو ڈاکٹرائن ہے ہندواتا کا وہ لے کے چل رہے ہیں. اب وہاں پہ سکھ ہیں, وہاں پہ مسلمان ہیں, وہاں پہ کرسچنز ہیں, اور قومیں ہیں, بدھسٹ ہیں. اب جب اس 237 BC کا کانسیپٹ چانکیا کوتلیا کا لے کے جب وہ چل رہے ہیں تو وہ فٹ ان نہیں ہوتا. اب یہ چاہتے ہیں ہمارا وہ دور واپس آ جائے, وہ آ نہیں سکتا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا سارا انسپائر کیا لوگوں کو لے کے چلے صرف اور صرف ہندوؤں کو. اب کتنی ایک عجیب چیز ہے, وہ کھڑے ہو گئے ہیں انڈین جو پاکستان ایمبیسی کے آگے بڑا بڑا لکھا ہوا ہے میں ہندو, تو مجھے بتاؤ تمہارے ملک کا سکھ کہاں جائے گا, تمہارے ملک کا کرسچن کہاں جائے گا, تمہارے ملک کا مسلمان کہاں جائے گا, تمہارے ملک کا پارسی کہاں جائے گا. اچھا, دوسرا جو بارڈر ہے آپ کا پاکستان کے ساتھ, آدھے بارڈر کے اوپر مسلمان بیٹھا ہوا ہے, آدھے بارڈر کے اوپر سکھ بیٹھا ہوا ہے. تم نے دونوں کمیونٹیز کے اوپر اتنا جبر اور ظلم کیا کہ دونوں کمیونٹیز اگینسٹ ہوئے ہیں اور پرو پاکستان ہیں, حتیٰ کہ رہے تمہارے ساتھ رہے ہیں. تو ان کو یہ جو RSS کا نظریہ ہے نا, فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ریڈیکل گروپ کا, وہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. they have started thinking کہ ہندو از the only caste. اچھا, ہندوؤں میں بھی جو پروگریسو ہندو ہیں, جو ماڈریٹ ہندو ہیں, جو لیفٹسٹ ہندو ہیں, وہ ان سے تنگ آ چکے ہیں. وہ کویسچن ریز کر رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے اوپر. بالکل, ایون جرنلسٹ بھی سر, جو لبرل طبقہ ہے وہ ایک کویسچن کر رہا ہے کہ 2:20 پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, 2:30 بجے جو ہے آپ FIR کر دیتے ہیں. اور پھر یہ BBC کی آج بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی, اس میں انہوں نے کہا جی 3:30 بجے تک تو اس پوائنٹ پر کوئی تھا ہی نہیں. وہ جو خچر والا تھا وہ پہلا بندہ تھا جو وہاں پہنچا تھا, تو پھر آپ نے FIR میں پاکستان کا نام, اچھا FIR میں پاکستان کا نام دے دیا, اور 4 گھنٹے بعد پولیس آ رہی ہے. پولیس اسٹیشن نے 2-4 منٹ میں FIR ڈال دی, پولیس آ رہی ہے. تو یہ جو ٹائمنگز ہیں ہر چیز کے, اب سیٹلائٹ موجود ہے, اب یہ چیزیں نہیں ہیں چھپی ہے, جو ٹائمنگز ہیں کیلکولیشنز کے, وہ انہوں نے ڈرامہ بنا دیا. وہ جیسے تامل ناڈو کی اور فلمیں نہیں بناتے کہ گھوڑا اڑتا ہے 747 کراس کر جاتا ہے, گھوڑا اڑتا ہے زمین میں سرنگ کر کے چلا جاتا ہے. تو دے آر لیونگ ان دیٹ ورلڈ. آئی تھنک دے آر فیلنگ آن آل آف دا فرنٹس. اچھا, یہ سر اب آپ نے, کیونکہ ابھی ہم نے ان کے آفیسرس کی بات کی, تو ایک تو ابھی تک ان کے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ آفیسرس کو نکال رہے ہیں اور ہائی رینک آفیسرس کو وہ فائر کر رہے ہیں یا ڈیموٹ کر رہے ہیں.
دوسرا اس وقت آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت انڈین آرمی بھی انڈر پریشر ہے؟ انڈین آرمی سبجوگیٹڈ ہے، انڈین آرمی سبجوگیٹڈ ہے بائی RSS ڈاکٹرائن. ان کی فوج میں ہندو، ان کی فوج کے اندر لبرل ہندو، ان کی فوج کے اندر مسلمان، ان کی فوج کے اندر سکھ، مرہٹا اور تمام لوگ موجود ہیں. اور وہ کیا کر رہا ہے، انہوں نے اس چھوٹا انسیڈنٹ ہوا، خرایا بھی خود اپنے کور کمانڈر کو سیک کر دیا، انسیکیور کر دیا اس کے بدلے میں کہ آپ کی فوج جو ہے وہ اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو اس نظریے کے ساتھ اچھا سیکولر انڈیا کے ساتھ فوج چل جاتی ہے، سیکولر انڈیا میں فوج گزارا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سیکولر ملک ہیں، ان کے رائٹس کا خیال کیا جا رہا ہے. آپ اندر جو وقف املاک کا بل لا کے مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے مدرسوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سکھوں کو آپ کینیڈا میں کلنگ کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر کلنگ کر رہے ہیں، ود ان انڈیا آپ نے سکھوں کو انسیکیور کر دیا، کرسچن کمیونٹی کو آپ ان کی عورتوں کو آپ کپڑے اتار کے ان کو روڈوں کے اوپر چلا رہے ہیں. تو جو ڈومیسٹک ہے تمام ایشو دیٹ گوز اگینسٹ RSS نظریہ. میرا جو اپنا اس کے اوپر خیال ہے کہ مودی نے جس طریقے سے اپنی فوج کو ذلیل کرنا شروع کیا اور رسوا کرنا شروع کیا، اس کے اثرات تھوڑے دنوں کے بعد آپ اور زیادہ دیکھیں گی. اور اس کی فوج نے جب فوجیں لڑا کرتی ہیں مورال پہ، فوجیں لڑا کرتی ہیں، قومیں فوجوں کے نخرے اٹھاتی ہیں. آپ کی قوم فوج سے محبت کرتی ہے، فوجیں لڑا کرتی ہیں جذبے کے ساتھ. تو دس از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم. اور دوسری طرف ہم بہترین کھڑے ہوئے ہیں. اچھا لیکن اب جس طرح آپ نے بات کی، تو اب ہمارے ایک پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ دیا تھا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو بلڈ اپ کرنے میں بھارت کا بڑا کردار رہا یا کسی اور ملک کا بڑا کردار رہا. اس پرسپیکٹو کو دیکھا جائے تو اس وقت کیا پوزیشن تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی، اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ کتنا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے قوم لیکن ایک پیج پر کھڑی ہے؟ دیکھیں میں نے نا سب سے پہلے یہ کلیم کیا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھارت PTI کی بات کر رہے تھے PTI کی اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھارت ہے. میں نے کل کلیم کیا کہ گوگی جو ہے وہ را کے لیے کام کر رہی ہے، اور فرسٹ ٹائم کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر میجر لیول، چھوٹی لیول پہ ساری چیزیں چلتی ہیں، میجر لیول کے اوپر انہوں نے پالیسی بنا کے ان کو دینا شروع کر دی. اور خاص طور پر یہ چل تو پہلے چلا، گوگی تو پلانٹ کب کیا آپ سوچیے، لیکن یہ خاص طور پر اس ڈاکٹرائن کو لے کے چلے آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور انہوں نے اپنی افواج پاکستان کے خلاف ایک ایسا گھناؤنا منصوبہ شروع کیا کہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر اپنی افواج کو بلیٹل کریں، ان کو ٹارگٹ کریں. اور ان کو یہ تمام بیانیے انڈیا سے بن کے آتے تھے، سلیکن ویلی سے بن کے آتے تھے، انڈینز بنا کے دیتے تھے. ان کے جو سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ہیں، فاطمہ نامی اکاؤنٹ، فلاطمہ نامی اکاؤنٹ، انڈینز ہینڈل کر رہے تھے. تو ان کو معلوم تھا کہ what they lack we are superior in that. ان کو پتا تھا کہ ان کی قوم، ان کی افواج آپس میں they are like this، محبت کا رشتہ ہے، رسپیکٹ کا رشتہ ہے. یہ قوم اپنی فوج کے نخرے اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، بیٹوں کو چومتی ہے، مائیں گلے لگا رہی ہوتی ہیں، باپ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ فوج دنیا کے اندر بہت کم ہے. وہاں پر تو نوکری سمجھا جاتا ہے، ادھر تو بہنیں کھڑی ہیں، پھول پھینک رہی ہیں. تو دے نیو دا اسٹرینتھ آف پاکستان آرمی اینڈ پاکستان. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے سارا انجیکٹ کیا تھرو دس پولیٹیکل پارٹی. پاپولسٹ موومنٹ تھی، پاپولسٹ موومنٹ کے اندر یہ چلتی ہے. اب آ کے ثابت ہو گیا، اب آ کے مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ یار تم تو ٹھیک کہہ رہے تھے. یہ جب یہ والا کام ہوا تو اس کے بعد انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا ٹھیک ہوا. ہم کہنے کہا یار ہم آبزرو کر رہے تھے کہ یہ چیز قوم میں نہیں ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے. تو الحمدللہ باوجود اس کے کہ یہ سارا کچھ ہوا، نے سر سب کو ایک پیج پہ کر دیا، سارا نہ صرف ایک پیج پہ کر دیا بلکہ کشمیر کاز کو اٹھا دیا. کشمیر کاز تو دبا پڑا تھا، بالکل کشمیر کاز بھی اس پولیٹیکل پارٹی نے دبا دیا، مودی نے دبا دیا. اس انسیڈنٹ کے بعد کیا زبردست بات کی ٹرمپ نے. the most important person, the most important, the most strongest person in the world at the moment is Trump. اس کی ایجنسی سب سے اسٹرانگ ہے. اس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. اس نے کہا نہیں اصل میں تو آپ کا لوگوں کا بہت پرانا ایشو ہے، وہ بھی دوست تم بھی دوست، ہم بیٹھ کے حل کراتے ہیں. یہ ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا انڈیا، ناٹ ایٹ آل. انڈیا تو سمجھ رہا تھا نا کہ میں ایک جاؤں گا اکیلا بات کروں گا، دہشت گرد قرار دلوا دوں گا اور میں کروں گا، اور اس کے بعد میں یہاں ڈرامہ کروں گا. اب تو کام بائی لیٹرل سے نکل گیا. اب تو یونائلیٹرل کی طرف چلا گیا نا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی بائی لیٹرل میں تو تم بیٹھ ہی نہیں سکتے. تم کیا جو بولتے ہو ہم نے اس کو ماننا نہیں، تیسری پارٹی لاؤ، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم تمہارے آگے ایک ایویڈنس رکھتے ہیں. رشیا کو لے آؤ، ایران کو بیٹھا لو، سعودیہ کو بیٹھا لو. مزے کی بات ان کا نیریٹو کوئی بائی بھی نہیں کر رہا انٹرنیشنلی، جو دلچسپ بات ہے. یہ انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. انہوں نے پوری کوشش کی، انہوں نے سفارتکاروں کو بلایا. اس میں ویسے کیا ہوا؟ کسی نے بھی پاکستان کے بارے میں بڑی ہی مزیدار بات. انہوں نے سفارتکاروں کو جو بریفنگ دیا، آپ اس کو جب دیکھیں گی نا، اس کے اندر اس چیز کو بہت ایک ظلم دکھانے کے بعد کہ یہ کیا گیا، ہر چیز پاکستان پہ پھینکی، ہر چیز پاکستان پہ پھینکی. وہ باہر آئے، ایک نے پوچھا، اس نے کہا بالکل ہم بھی جو اس ظلم کے خلاف ہیں جو تم نے انڈیا، مودی تم نے اپنے معصوم
मासूम लोगों के साथ किया, हमें भी महसूस है कि उन निहत्ते लोगों को तुमने कत्ल किया, हमें भी दुख है उन फैमिलीज का। उन्होंने भी यही किया सफारतकार, उन्होंने कहा हम इस चीज को कंडेम करते हैं। एक सफारतकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ने बात नहीं की, ना रशियंस ने, चाइनीज तो आपके साथ हैं, अच्छा रशियंस के टिल्ट आपकी तरफ है, रशियंस ने भी इवन उनको कहा कि बस कर दो यार, बस कर दो। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। कश्मीर कॉज भी ऊपर आ गई, मुल्क हमारा यूनाइट हो गया, जो दरार डालने की कोशिश की थी पॉलिटिकल, वो भी सारे के सारे पीछे हो गए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो कम से कम इसको मद्देनजर रखा जाए बेहतर। अच्छा एक चीज और सर, अभी तक ये जो माहौल एक जंगी है वो खत्म नहीं हुआ। इंडिया से बात की जा रही है जी, अभी आज रिसेंटली स्टेटमेंट आया वहां से कि जी हम ऑपरेशन बदला शुरू करेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। मतलब मुझे पहले ये समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ का बदला लेना, सबूत आप सामने नहीं ला सके, प्रूव आप कर नहीं सके कि पाकिस्तान कल्प्रिट है, फिर उसके बावजूद बदला किस चीज़ का लेना है? वो इनका एक मेजर है रिटायर्ड, वो उसके ड्रामे चलते रहते हैं। उसका पिछले दिनों को उसके साथ किसी ने जब बात की ना, जो एंकर्स खड़े थे, जब उनको काउंटर किया तो उसके पास जवाब नहीं था, तो वो कहते तुम उकसाते क्यों नहीं हो, तुम भड़काते क्यों नहीं हो। तो ये भड़काओ, उकसाओ, नफरत दिलाओ, चाकिया कुतलिया की वही जो अर्थशास्त्र उसके लिहाज से चलो। तो ये जो ऑपरेशन बदला हम लेंगे, तुम जुर्रत करो, तुम बॉर्डर की तरफ आने की जरूरत करो, बॉर्डर की क्रॉस करने की जरूरत करो। तुम देख अमेरिका की तरफ रहे हो, उधर तुम यूरोपियन यूनियन की तरफ देख रहे हो, इधर तुम चाइना से डर रहे हो, उधर तुम रशिया की तरफ देख रहे हो। बदला तुम लोगे, हम बदला लेंगे उन तमाम चीजों का जो तुमने हमारे मुल्क के साथ किए, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके ऊपर हमें कोई कहे कि यार ये इंसेन है। इंसैनिटी वो कर रहे हैं। तो वी आर डीलिंग वेरी मैच्योरली, लेकिन ये ड्रामे उनके चलते रहे। अच्छा, लेकिन अब लास्ट फ्यू क्वेश्चन से पहले तो मुझे बताएं कि हम इस पे भी डिबेट हो रही है कि हमें पाकिस्तान में एक जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को कौम से खिताब करने में कोई हर्ज नहीं, एतमाद में लेना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म की कल की प्रेस ब्रीफिंग अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एक ऐसा स्टांस आना चाहिए, कम से कम जॉइंट जो सेशन हो उसमें कोई स्टेटमेंट, कोई रेजोल्यूशन, कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, क्योंकि स्पोक्स पर्सन जो हैं आवाम की, वो तो वही हैं जो पार्लियामेंट में, सेनेट में बैठे हुए। देखिए, जॉइंट सेशन का ये गवर्नमेंट के लेवल की चीजें हैं, उनको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, आपकी राय क्या है? करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आपको जॉइंट सेशन की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आपको कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। आपकी फौज यूनाइटेड है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बड़ी मजबूत खड़ी हुई है, और सारा ऐसे जुड़े हुए हैं, आपकी कौम आपके साथ जुड़ी हुई है। मीडिया ने कमाल का काम किया है, उनकी सारी की सारी जो 2 नंबर कार्रवाइयाँ थी उनको एक्सपोज कर दिया। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इंडिपेंडेंट लेवल के पॉलिटिशियन, जैसे मैं हूँ, जैसे बाकी हैं। आप बोलें भाई, पॉलिटिशियन बोलता होता है, पॉलिटिशियन खुल के बात करें, आप अपने हलकों के अंदर जाएं, लोगों के साथ डिस्कस करें। पॉलिटिशियन बोलता है, मीडिया पे आए, आप आके आप तर्जमानी करें कौम की। गवर्नमेंट काम पूरा कर रही है, इदारे काम पूरा कर रहे हैं। जो हम पॉलिटिशियन, जो माउथ पीस हैं आवाम का, वो बेसिकली पॉलिटिशियन है। हर पॉलिटिशियन जिस हल्के से एमएनए है, वो जीता हुआ है, वो हारा हुआ है, वो पॉलिटिशियन है, किसी भी पार्टी का है। भाई तुम बोलो, कुछ नहीं कर सकते हो, 6 ट्वीटें करो, तो एक टीवी प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो, 2 वीलॉग चढ़ा दो कहीं ना कहीं पे। पॉलिटिशियन का काम है बोलना, और थोड़ा इस झिझक को उतारना भी, थोड़ा इस दलेरी से आगे आना भी, ये चीज की जरूरत है। बाकी चीजें ठीक जा रही। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव अफगानिस्तान का जिस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि अभी तक वैसे तो वहाँ खामोशी नज़र आती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्योंकि अफगानिस्तान ही जो तिजारत का एक बड़ा हिस्सा था, भारत का पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान की तरफ जाता था, उनकी पॉलिसी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मरासिम उनके भारत के साथ भी हैं और पाकिस्तान के साथ भी हैं। अफगानिस्तान पे भारत जितना मर्जी पैसा लगा लेना, जो मर्जी कर ले, अफगानिस्तान इस जैसे क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। किस तरह? हमारे पास तो रीजंस है ना, बिकॉज हम तो उस इलाके के हम लोगों को देखते हैं, रूट्स हैं, सारी चीजें। और एक और जो आपने अभी ये भेजे ना लोग पाकिस्तान से वापस जो अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान वापस गए, वो अफगानिस्तान के बन के नहीं गए, वो पाकिस्तान के सफीर बन के अफगानिस्तान गए। आप चले जाएं, हमारे पास से गुजरते हमारे पास है, वो वहां पे बैठे हुए, हम पाकिस्तान में इतने अच्छे थे, आपके घर वाले हमारी इतनी बहन अच्छी थी, ये थी। इस वक्त वो तमाम लोग जो आपने वापस भेजे हैं, वो पाकिस्तान का सफीर, वो नाखुश है वहां जाके, वो पाकिस्तान का सफीर है, वो बैठ के कहता है मुल्क ही हमारा वो है। तो अफगानिस्तान अदरवाइज जो आपका बॉन्ड है रिलीजन का, उसके ऊपर आके, और उसने इंडिया ने जो बॉन्ड उठाया है वो खालिसन हिंदुआता का बॉन्ड उठाया उसने। अफगानिस्तान की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत मैच्योर है। एक एरिया को छोड़ के वो जो परला उनका नॉर्थ का है वो भी अब नहीं करेंगे। अफगानिस्तान इस मामले के अंदर
हमारे उनके जितने भी डिफरेंसेस हों, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, इंडिया के साथ नहीं। सर अगले 24-36 घंटे में आप सिनेरियो क्या बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए एक घंटा कीमती है, और उसका पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने, हुकूमत ने, उन्होंने पूरे को पूरा रेड अलर्ट के अंदर जाके आपने अपनी तमाम चीज़ों को सिक्योर कर लिया, और आप बिल्कुल ऑन गार्ड बैठे हुए हैं, और आपको ऑन गार्ड बैठना चाहिए ताकि कोई भी मिस जो एडवेंचर है करने की, उसकी बचकाना कोशिश आप उसको ना करने दें, सफारती महाज पर भी, बॉर्डर्स पे भी, विद इन द कंट्री एज वेल। तो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि जितना जितना वो एक्सपोज होता जा रहा है, जितना जितना वो गंदा होता जा रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। लेकिन वो देख किसकी तरफ रहा है? अमेरिका, कि अमेरिका की तरफ से कोई आ जाए पाकिस्तान पे बात तो मैं कर जाऊं। लेकिन बाबा ट्रंप ने उसको जो है ना, मोदी को कहा है कि मोदी साहब, झंडी दिखा दिया, मोदी साहब वहीं पे ठहरो, जितनी तुम्हारी हैसियत है आई नो यू। और एक और काम, मोदी ने इलेक्शन के अंदर सारे का सारा पलड़ा डाला कमला के लिए, और इसने उन्होंने पैसा लगाया और लॉबिंग की और सारा कुछ किया। मैं पॉलिटिशियन, उसका दुख भी ट्रम्प साहब को होगा। ट्रम्प ने, इसलिए आपने देखा मोदी जब गया, ट्रम्प उसको बाहर मिलने नहीं आया, उसको मिलकर रिसीव नहीं किया। उस दिन 4 डिफरेंट मुलाकातें थी, डिफरेंट बड़े डेलीगेशंस की, सारों को बाहर मिलने गया। मोदी जब गया तो उसको मिलने भी नहीं गया। तो बाबा ट्रम्प इज गोइंग टू हैंडल हिम वेल। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम रोकड़ी साहब के साथ हमेशा की तरह निशित बड़ी फास्ट पेस रही, लेकिन बहुत सारे इश्यूज के ऊपर खुलकर हमने बात की है। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।